میدانوں میں، جہاد کے میدان میں بھی اللہ نے ان سے وہ کام لیا اس دور میں جو کام پروردگار نے کبھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لیا تھا، کبھی کسی دور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا تھا، اور کسی دور میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے وہ توفیق اس دور میں حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ کو بخشی ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا کام اللہ ان سے اور ان کے تمام ساتھیوں سے لے لے، آمین۔ عزیز بھائیوں، جس طرح ساری دنیا کا کفر جہاد کے میدان میں وہ اس منہج سے پریشان ہے، ایسے ہی پوری دنیا کا کفر دعوت کے میدان میں اور دین کی تبلیغ ترویج کے میدان میں وہ بھی اللہ کے فضل سے اس جماعت سے بے حد پریشان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں دنیا کی عسکری قوتوں کو توڑنے کا کام آسمانوں والے رب نے ان لوگوں سے کیا، اور دنیا میں باطل دعوتوں کے کلا کمے کا کام اور دنیا میں باطل تہذیبوں کے خاتمے کا کام بھی پروردگار سب سے بڑا ان لوگوں سے لے رہا ہے۔ اس لیے اس وقت ساری دنیا کفر کا نشانہ، ساری دنیا کفر کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ حافظ محمد سعید اور ان کی یہ جماعت ہے اور ان کے یہ ادارے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ پروردگار نے ہمارے عمل سے، اس جماعت سے ساری دنیا کے بڑے بڑے شیطان کے ایجنٹوں کو پریشان کیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ بے چینی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، یہ ہم پر پروردگار کا سب سے بڑا انعام اور بڑا احسان ہے، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ عزیز بھائیوں، لمبی گفتگو کا وقت نہیں، بچوں نے بھی ناشتہ بھی کرنا ہے، پھر انہوں نے گھروں کو بھی جانا ہے، سفر دن چھوٹے ہیں۔ بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کے یہ ادارے ملک کے اندر تمام دینی اداروں سے اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ ممتاز حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ جماعت کے اداروں میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، جماعت کے اداروں میں تعلیم سے زیادہ زور اور زیادہ پیچھا وہ اللہ کے فضل سے بچوں کی تربیت کا کیا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کی عملی مشق کروانے کا اہتمام اساتذہ اللہ کے فضل سے کرواتے ہیں۔ یہ آپ کو پاکستان کے اندر دینی اداروں میں انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں جماعت کے اداروں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا یہ سسٹم۔ اور پھر 24 گھنٹے یہ سسٹم آپ کو پاکستان کے دینی اداروں میں جماعت کے اداروں کے علاوہ اللہ کی توفیق سے کہیں نہیں ملے گا کہ 24 گھنٹے طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اساتذہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کو کسی وقت بھی نہ رات کو نہ دن کو اساتذہ کی نگرانی سے محروم اللہ کے فضل سے نہیں کرتے۔ مدارس میں ہوتے ہیں، استاد آتے ہیں، پڑھا کر چلے جاتے ہیں، باقی ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جماعت کے اداروں کا اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ہے کہ یہاں پر 24 گھنٹے اگر بچوں نے جسمانی تربیت بھی کرنی ہے، کھیلنا بھی ہے، تو وہ بھی اساتذہ کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے۔
اور الحمدللہ ہمارے اداروں کے اندر، جماعت کے اداروں میں یہ اہتمام ہے کہ ہم جتنا سبق اپنے بچوں کو روزانہ پڑھاتے ہیں ہمارے اساتذہ، اللہ کے فضل سے اس کو سننے کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. سنے بغیر نہیں سبق پڑھایا جاتا. آپ چلے جائیں اداروں میں، تعداد ممکن ہے آپ کو وہاں پر ان اداروں سے زیادہ مل جائے، لیکن وہاں سبقوں کو سننے کا، ایک ایک طالب علم کے پیچھا کرنے کا، ایک ایک طالب علم کی ذہنی اور عملی تربیت کرنے کا بالکل فقدان ہے. کوئی سسٹم، کوئی نظام ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ ساری تربیت امیر محترم حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ کی نگرانی، ان کی محنت اور ان کی مکمل توجہ کی وجہ سے الحمدللہ ان اداروں کے اندر موجود ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم پاکستان میں وہ نسل تیار کر رہے ہیں جو نسل انشاءاللہ الرحمن ملک کی بھی بے لوث خدمت اور حفاظت اور دفاع کا کردار ادا کرنے والی ہے، اور ملک کی پوری قوم بغیر کسی تفریق کے ہر فرد کا انشاءاللہ الرحمن خدمت کا جذبہ رکھنے والی، ان کی دینی تربیت بھی اور ان کی دنیاوی خدمت کا جذبہ رکھنے والے افراد انشاءاللہ ہم وہ تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ الرحمن ان اداروں نے اور ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہمارے ان بھائیوں نے جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی میں، اس کے دفاع میں، اس کی تربیت میں، اس کی عوام کے حقوق کی ادائیگی میں اور ان کو جہنم سے بچانے میں انشاءاللہ الرحمن کتنا بڑا کردار ان لوگوں کا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے فضل سے ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کی سہولتوں کے لیے دن رات اپنے چین کو، اپنے آرام کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور پروردگار جو لوگ جان کھپانے والے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں، پروردگار کبھی ان کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا. اسی وجہ سے پوری دنیا کفر پریشان ہے کہ یہ کلچر بھی بدل رہے ہیں، یہ نظاموں کے لیے بھی خطرہ بن گئے اور یہ ہماری عسکریتوں کے لیے بھی خطرہ بن گئے. انشاءاللہ بنیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے. اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور شیطان اور اس کی قوتیں انشاءاللہ الرحمن ان قوتوں کو، ان کی دعوتوں کو، ان کے نظاموں کو اور ان کے سسٹموں کو انشاءاللہ رب کی زمین پر توڑ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ہم ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں، انشاءاللہ سب سے پہلے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے فضل سے اپنے ملک کے لیے جو بہت بڑا کردار ادا کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو ان اداروں کی تمام ضروریات بھاگ دوڑ کر دن رات پیچھا کر کے اپنے آراموں کو، اپنی چینوں کو داؤ پہ لگا کے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین. اور ان سے مزید زیادہ اپنے دین کا کام لے لیں. اور ہمارے اساتذہ کرام اللہ کے فضل سے وہ میرے بھائیوں میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ ادارے میں نہ ہوں تو جتنا وظیفہ ادارے سے ان کو مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ باہر رہ کر کما سکتے ہیں. وہ کوئی ڈل نہیں ہے، وہ کوئی محروم نہیں ہے، کوئی آزاد سے. اللہ
اللہ کے فضل سے بڑی بڑی صلاحیتوں کے حامل ہیں، لیکن ایک معمولی سے جو ہے نا وہ وظیفے پر وہ اللہ کے فضل سے اپنی دن بھی اور اپنی راتیں بھی اللہ کے فضل سے ان بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ بڑا کچھ کما سکتے ہیں وہ باہر جا کر، لیکن انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول اس کی جو ہے نا وہ پہرے داری اپنا انہوں نے فریضہ اور ذمہ داری بنائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا بڑا صلہ دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بڑا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اپنے طالب علم بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماہانہ چھٹیاں ہوں گی آج آپ کو، تو عزیز بھائیوں ہمارے پاس اس دور میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا اور اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، کام ہمارا بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کام ہمارے سامنے جو ہے اللہ کے دین کا وہ بہت بڑا کام ہے اور بہت زیادہ اور بڑا وسیع میدان ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ فرصت، یہ موقع، یہ زندگی کے لمحات دیے ہیں، ہمیں چنا ہے، اس ادارے میں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے گھر والوں نے بھیجا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے۔ تو ہمیں اس احسان پر اپنے اس وقت کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا، تھوڑے وقت کو اس میں بھرپور انشاءاللہ محنت کر کے اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی، دائی اور اسلام کے جرنیل انشاءاللہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے جو ادارے کا نظام ہے نا، جب اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ آپ نے جمعے کی شام تک ہر صورت پہنچ جانا ہے سب نے یہاں پر انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کرنا کہ چھٹیاں تو آپ کو جمعے کے دن تک ہے، کوئی ہفتے کے دن آ رہا ہو، کوئی اتوار کے دن آ رہا ہو، کوئی سوموار کے دن آ رہا ہو۔ یہ میرے بھائیوں طریقہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک۔ پتہ نہیں مالک الملک اس نعمت کو کس بنا پر اس نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ اساتذہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر بچے کیوں نہ پہنچے یہاں پر؟ تو تمام بچے یہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، یقینی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جمعے کی شام کو ہر صورت یہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، تو اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے انشاءاللہ۔ اور پروردگار ہم سے اسلام کی حفاظت کا، اسلام کے غلبے کا کام لے لے، آمین۔ اور اس ملک کی سلامتی کا اور اس ملک کی عوام کی حقیقی خدمت کا پروردگار ہم سب سے کام لے لے، اور جب موت کا وقت آئے مالک الملک ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تشریف لاتے ہیں محترم بمقام جناب محمد احسن صاحب، جو ہمارے ضلع فیصل آباد کے ہمارے امیر ہیں جماعت کی طرف سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ مسئلہ نہیں ہے، ابھی کھول رہا ہے نہیں کھول رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھوک تو نہیں لگی بچوں کو؟ نہیں نہیں لگی ہوئی ہے؟ نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم
मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो मैं सबसे पहले आप सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस कुरान की तालीम के लिए चुन लिया है। और उसके बाद आपके असातिज़ा इकराम हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत के साथ आपको कुरान की तालीम दे रहे हैं। और खुशी भी है, और इस खुशी की मुबारकबाद मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब, शेख इहसानुल्लाह शहबाज साहब और मोहतरम इम्तियाज़ भाई और इनकी सारी इंतज़ामिया की जो टीम है उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी रौनक और शानदार नताइज और रिज़ल्ट आए। और उसके साथ साथ उन बच्चों को स्पेशली मैं मुबारकबाद देता हूँ जो दीन की तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ वो असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और मैं रिज़ल्ट आप सब बच्चों का देखा है और मैंने उसको सही तरह सारी क्लासेस का बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो देख के मुझे खुशी इस बात की थी कि इतने नंबर तो वो तलबा जिनका सिर्फ काम ये है कि वो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, उनके नहीं आए, जितने नंबर हमारे इस जामिया के तलबा ने हासिल किए हैं कि जो कुरान भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अलूम इस्लामिया भी सीख रहे हैं, साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो अजीज़ भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि इतनी बड़ी तादाद में ये अदारा आगे बढ़ रहा है। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब करें। आमीन। अजीज़ भाइयों, इस अदारे को बेहतर करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें असातिज़ा का, इंतज़ामिया का और आप तलबा का भी किरदार है। जो काम असातिज़ा के ज़िम्मे है वो बड़ी मेहनत के साथ वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामिया की ड्यूटी मेरी है या मेरी सारी टीम है और हमारे सरपरस्त मोहतरम शेख फयाज साहब हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया अमूर को पहले से मज़ीद बेहतर करने की इंशाअल्लाह, और आपको वो सहूलतें फराहम करें कि जो दूसरे अदारों में ना हो। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है कि आप इस अदारे की तस्वीर है, आप इस अदारे की तस्वीर है। अगर किसी ने अदारे को देखना है, अदारे की कारकर्दगी को देखना है, अदारे के रिजल्ट को देखना है, तो वो आप हैं। इसमें एक है कि आपका तालीम का हासिल करना और उसके बाद आपकी तरबियत। हमारा मुफ्ती साहब ने जो बात की है कि अदारे मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद हैं, जो काम अल्लाह की तौफीक के साथ जमात कर रही है, और उसमें एक है तालीम का असूल और तालीम देना बच्चों को, उसके साथ दूसरा काम है तरबियत का। तो अल्लाह की तौफीक के साथ तरबियत वो बहुत बड़ा काम है। तो तरबियत का काम यहाँ पर हो रहा है, बच्चों की तरबियत की जा रही है। तो आपका हक ये बनता है कि आप अपने अदारे की वो तस्वीर बने, वो नुमाया चेहरा बने कि लोग देखकर पहचान कर ये कहें कि ये उस अदारे के लोग हैं। और इस अदारे की खूबी ये है कि इसका बच्चा इतना समझदार, तमीज़ वाला, अक्ल समझ वाला और शऊर वाला है, बड़ों का अदब करता है, छोटों के साथ शफकत करता है, और इलाके में जाकर आप इस अदारे की तस्वीर बनते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने जाना है, शेख मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब ने आपको कहा है कि आपने छुट्टी के बाद जब ख़त्म हो जाए सब बच्चों ने वापस आना है। तो यही पहचान है कि ये छुट्टियों के 4-5 दिन हैं जो आप जाएं घर जाकर अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत, अपने बहन भाइयों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहले मोहल्ला के साथ आप इस शफकत के साथ और इस खलूस के साथ पेश आएँ। वो समझें कि ये जो बच्चा मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले से मुनफरिद हो, और आपका जो किरदार हो उस गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर वो नुमाया नज़र आए कि ये बच्चा दीनी तालीम हासिल कर रहा है, ये उनसे मुख्तलिफ है। और वालिदैन
کریں کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، علوم اسلامیہ حاصل کر رہا ہے اور مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، تو میں اپنے دوسرے بچوں کو اہل علاقہ بھی خواہش کا اظہار کریں، بلکہ کوشش کریں کہ میں بھی اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کروں. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سب کو چھٹیوں کی بھی مبارکباد، سب کو انعامات کی بھی مبارکباد، والدین کو بھی مبارکباد اور ساری انتظامیہ اور سب سے زیادہ مبارکباد چھٹی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے اور کچھ بچوں کے والدین تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا وقت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آمین. تو طلباء بھی یہاں بیٹھے رہیں گے چند منٹ کے لیے، اور جو مہمان تشریف لائے ہیں بچوں کے والدین وہ تشریف لے جائیں. یہ دائیں جانب باہر کچن میں کھانا لگا ہے، تو باقی معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ استقبالیہ دفتر کے ساتھ روم ہے وہاں تشریف لے جائیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک. آپ ابھی بیٹھیں، مہمانوں کو جا رہے ہیں، آپ بیٹھیں. جزاکم اللہ. کوئی نہیں مسئلہ ہے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے جو میری دائیں جانب ہے.